کیا بیان فرمایا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا کہ آپ نے اس دن اللہ کی بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، شکار نہیں کرنا، کیونکہ وہ بستی آباد تھی دریا کے کنارے پہ، ان کا روزگار یہی تھا، وہ مچھلیاں پکڑتے جا کے بیچتے، روزگار کماتے۔ اب اللہ نے آزمایا، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا اور ہفتے کے دن ہی مچھلیاں زیادہ آتی۔ کچھ لوگوں نے کہا ہم تو پکڑیں گے، وہ پکڑنا شروع ہو گئے ہیلے کے ساتھ، کچھ اعلانیہ طور پہ پکڑنا شروع ہو گئے۔ کچھ لوگوں نے ان کو منع کیا کہ آپ یہ کام نہ کریں، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں۔ ایک گروہ وہ بنا جو کہنے لگا بھائی آپ کیوں منع کرتے ہیں، آپ سر کھپائی کیوں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کیوں تھکا رہے ہیں، جس چیز کا آپ کو علم ہے اللہ کا حکم وہ انہیں بھی علم ہے، اگر یہ باز نہیں آتے تو ان کو کام کرنے دیں، آپ ان کو منع نہ کریں۔ یعنی تین گروہ بن گئے، ایک گروہ وہ جو مچھلیاں پکڑنے والا، دوسرا گروہ وہ جو انہیں روکنے والا، اور تیسرا گروہ وہ جو روکنے والوں کو روکنے والا۔ کہ بھائی آپ کیوں روکتے ہیں، آپ ان کو اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کریں، آپ نیکیاں کمائیں، نمازیں پڑھیں، اپنی عبادتگاہ میں جائیں، آپ کیوں کھپ رہے ہیں؟ پھر اللہ کا جب عذاب آیا، صرف وہ لوگ بچے جو برائی سے روکنے والے تھے۔ برائی کرنے والے بھی، اللہ کی نافرمانی کرنے والے بھی اللہ کی لپیٹ میں آ گئے، عذاب کی لپیٹ میں آ گئے، اور گونگے شیطان جو تماشا دیکھ رہے تھے، جو ان کو روک نہیں رہے تھے بلکہ روکنے والوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے، ان کو تانا دے رہے تھے، ان کو منع کر رہے تھے، سمجھا رہے تھے اپنی طرف سے سیانے بن کے، وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے۔ تو عزیز دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، جس طرح شیخ نے فرمایا کہ گفتگو لمبی نہیں ہوگی، ایک لمحہ فکریہ ہے، ایک پیغام لے کے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں، ناسور ہیں، فتنے ہیں، ازمائشیں ہیں، طرح طرح کے ہیں، وہ فطرے مال کے بھی ہیں، وہ اخلاقیات کے بھی ہیں، عبادات کے بھی ہیں۔ الغرض ہمارا ایک جو معاشرہ ہے یہ فطروں میں گھرا ہوا ہے۔ بحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا یہ فرض ہے، ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں، متنبع کریں، لوگوں کو بتائیں، انہیں ہدایت کا راستہ دکھائیں، نیکی کے راستے کا حکم دیں، برائی سے منع کریں۔ اگر ہم نے یہ فریضہ سر انجام دیا تو ہم بہترین امت کے مصداق ٹھہریں گے۔ اور اللہ حکم الحاکمین نے اپنی کلام پاک میں ایک اور جگہ فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، کہ اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف امت مسلمہ کو دیگر امتوں پر ایک شرف اور ایک فضیلت عطا فرمائی ہے۔ وہ شرف اور وہ فضیلت صرف شرف اور فضیلت نہیں بلکہ ایک ذمہ داری بھی ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے کنتم خیر امہ، تم بہترین امت ہو، جو لوگوں کے لیے نکالے گئے ہو، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تمہارا کام اور ذمہ داری یہ ہے کہ تم نیکی کا حکم دیتے ہو، برائی سے منع کرتے ہو، وتؤمنون باللہ، اور تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا یہ اس امت کا امتیازی وصف ہے، امتیازی خوبی ہے جو اللہ احکم الحاکمین نے اپنی کلام میں بیان فرمائی ہے۔ اور
اس کی اہمیت اس قدر ہے کہ رسول اکرم شفیع معظم رحمت کائنات احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے. آپ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی حدوں کو پامال کرتے ہیں اور اللہ کی حدوں کا پاس رکھتے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے والے اور اللہ کے احکامات کو نہ ماننے والے، ان کی مثال ان کشتی والوں کی طرح ہے کہ ایک بحری بیڑا، ایک کشتی جو ڈبل سٹوری ہے، 2 منزلہ ہے. کچھ لوگ اس پر سفر کرنا چاہتے ہیں اور کرا ڈالتے ہیں. کچھ لوگوں کی باری آتی ہے نچلی منزل میں سفر کرنے کی، کچھ کی اوپر والی منزل کی. اب جو نیچے سفر کر رہے ہیں، کشتی سمندر کے اندر تیر رہی ہے، دریا میں تیر رہی ہے، جب انہیں پانی کی ضرورت پڑتی ہے وہ اوپر آتے ہیں، پانی میں ڈول پھینکتے ہیں اور نیچے لے جاتے ہیں. اب ان کے بار بار آنے جانے سے جو لوگ اوپر بیٹھے ہیں انہیں تکلیف پہنچتی ہے کہ بار بار آپ آ جا رہے ہیں. اب نچلی منزل والے لوگوں میں سے ایک بندہ کہتا ہے کہ پانی تو ہمارے نیچے ہے، کیوں نہ ہو ہم کشتی کو سوراخ کر لیں اور پانی کشتی کے اندر آ جائے گا اور ہمیں اوپر والوں کی باتیں بھی نہیں سننے پڑیں گی. چنانچہ وہ کدال پکڑتا ہے، کوئی اوزار پکڑتا ہے اور کشتی کے پیندے میں سوراخ کرنا شروع کر دیتا ہے. تو نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا اگر اس سوراخ کرنے والے کو وہ لوگ روک لیں گے، اوپر والے بھی بچ جائیں گے، نیچے والے بھی بچ جائیں گے. اور اگر اوپر والوں نے یہ سمجھا کہ سوراخ پیندے میں ہو رہا ہے، ہمیں اس سے کیا غرض، ہمارا اس سے کیا بگڑے گا، تو جب کشتی ڈوبے گی نہ اوپر والے بچیں گے نہ نیچے والے بچیں گے، کشتی پوری ڈوب جائے گی. یہ آپ نے مثال سے سمجھایا. آج ہمارے معاشرے کے اندر آئے روز نئے سے نیا فتنہ سر نکالتا ہے، اور اگر ہم ان فتنوں کا سد باب کر دیں، اچھے انداز سے لوگوں کو گائیڈ کریں، رہنمائی دیں، بتائیں کہ یہ چیز غلط ہے، یہ اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی حرام کردہ چیزوں میں سے ہے، پھر کیا ہوگا؟ ہمارا معاشرہ تباہی سے، بربادی سے، ہلاکت سے، اللہ کے عذاب سے بچ جائے گا. اور اگر ہم نے یہ سمجھا کہ میں خود تو نماز پڑھتا ہوں، خود نیک ہوں، اعمال صالحہ انجام دیتا ہوں، میرا ہمسایہ ہے، میرا پڑوسی ہے، ساتھ رہنے والا ہے، محلے والا ہے، وہ بھلے برائی میں مبتلا رہے، گناہ پہ گناہ کرتا رہے، اللہ سے دور رہے، میں اسے کیوں سمجھاؤں؟ تو پھر کیا ہوگا کہ جب اللہ تعالیٰ کی پکڑ آئے گی، تو جب اللہ کی پکڑ آتی ہے تو سب اس میں آتے ہیں، وہ خاص لوگوں نہیں پہنچتی. اس کی مثال یوں سمجھیے، قرآن کریم کے اندر اللہ کا الحاکمین نے بنی اسرائیل کا واقعہ بیان فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا کہ آپ نے اس دن اللہ کی بندگی کرنی ہے، عبادت کرنی ہے، شکار نہیں کرنا. چونکہ وہ بستی آباد تھی دریا کے کنارے پہ، ان کا روزگار یہی تھا، وہ مچھلیاں پکڑتے، جا کے بیچتے، روزگار کماتے. اب اللہ نے آزمایا، ہفتے کے دن مچھلیاں پکڑنے سے منع کیا اور ہفتے کے دن ہی مچھلیاں زیادہ آتی ہیں. کچھ لوگوں نے کہا ہم تو پکڑیں گے، وہ پکڑنا شروع ہو گئے ہیلے کے ساتھ، کچھ اعلانیہ طور پہ پکڑنا شروع ہو گئے. کچھ لوگوں نے ان کو منع کیا کہ آپ یہ کام نہ کریں، اللہ کے عذاب کو دعوت نہ دیں. ایک گروہ وہ بنا جو کہنے لگا بھائی آپ کیوں منع کرتے ہیں، آپ سر کھپائی کیوں کر رہے ہیں، اپنے آپ کو کیوں تھکا رہے ہیں،
جس چیز کا آپ کو علم ہے اللہ کا حکم وہ انہیں بھی علم ہے. اگر یہ بات نہیں آتی تو ان کو کام کرنے دیں, آپ ان کو منع نہ کریں. یعنی 3 گروہ بن گئے. ایک گروہ وہ جو مچھلیاں پکڑنے والا, دوسرا گروہ وہ جو انہیں روکنے والا, اور تیسرا گروہ وہ جو روکنے والوں کو روکنے والا. کہ بھائی آپ کیوں روکتے ہیں, آپ ان کو اپنا کام کرنے دیں, آپ اپنا کام کریں, آپ نیکیاں کمائیں, نمازیں پڑھیں, اپنی عبادتگاہ میں جائیں, آپ کیوں کھپ رہے ہیں. پھر اللہ کا جب عذاب آیا, صرف وہ لوگ بچے جو برائی سے روکنے والے تھے. برائی کرنے والے بھی, اللہ کی نافرمانی کرنے والے بھی اللہ کی لپیٹ میں آ گئے, عذاب کی لپیٹ میں آ گئے. اور گونگے شیطان جو تماشا دیکھ رہے تھے, جو ان کو روک نہیں رہے تھے بلکہ روکنے والوں کو برا بھلا کہہ رہے تھے, ان کو تانا دے رہے تھے, ان کو منع کر رہے تھے, سمجھا رہے تھے اپنی طرف سے سیانے بن کے, وہ بھی عذاب کی لپیٹ میں آ گئے. تو عزیز دوستوں, بزرگوں, بھائیوں, جس طرح شیخ نے فرمایا کہ گفتگو لمبی نہیں ہوگی, ایک لمحہ فکریہ ہے, ایک پیغام لے کے آپ کے پاس آیا ہوں کہ آج ہمارے معاشرے کے اندر جو برائیاں ہیں, ناسور ہیں, فتنے ہیں, ازمائشیں ہیں, طرح طرح کے ہیں. وہ فتنے مال کے بھی ہیں, وہ اخلاقیات کے بھی ہیں, عبادات کے بھی ہیں. الغرض ہمارا ایک جو معاشرہ ہے یہ فطروں میں گھرا ہوا ہے. بحیثیت مسلمان میرا اور آپ کا یہ فرض ہے, ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم لوگوں کو آگاہ کریں, متنبع کریں, لوگوں کو بتائیں, انہیں ہدایت کا راستہ دکھائیں, نیکی کے راستے کا حکم دیں, برائی سے منع کریں. اگر ہم نے یہ فریضہ سر انجام دیا تو ہم بہترین امت کے مصداق ٹھہریں گے. اور اللہ حکم الحاکمین نے اپنی کلام پاک میں ایک اور جگہ فرمایا, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا, کہ اس سے بڑھ کر اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے جو اللہ کی طرف پکارتا ہے, بلاتا ہے. اور یاد رکھیے یہ بات, یہ فضیلت صرف علماء کی نہیں ہے. نبی کریم علیہ السلام کا فرمانے علی شان ہے, بلغوا عنی ولو آیہ, کہ میری طرف سے بات کو آگے پہنچا دو بھلے ایک آیت کیوں نہ ہو. پیارے پیغمبر کا ایک فرمان ہو, قرآن کریم کی ایک آیت آپ کے پاس ہے, آپ کو علم ہے کہ اس موقع پر اللہ پاک کا ارشاد یہ ہے, قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے, یا پیارے پیغمبر محمد کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ہماری رہنمائی اس طرح کر رہی ہے, اور ہم کسی برائی کو دیکھیں, کسی شخص کو گمراہ دیکھیں, ہمارا فرض بنتا ہے, ذمہ داری ہے کہ ہم اس کی اصلاح کر دیں. اس کے ضروری نہیں انتظار کریں کوئی عالم دین آئے گا, کوئی خطیب صاحب آئیں گے, وہ واعظ کریں گے, وہ نصیحت کریں گے, پھر بات بنے گی. ہم سب کی ذمہ داری ہے, یا کم از کم اتنا تو ہم کر سکتے ہیں کہ ایک بندے کو ہم پکڑ کے اس کو لے کے مسجد میں لے آئیں کہ یہ ہمارے قاری صاحب ہیں, ان سے پوچھ لو, ان سے بات کر لو. یعنی کسی بھی انداز سے, کسی بھی طریقے سے ہمیں دعوت کا کام کرنا ہوگا, تبلیغ کا کام کرنا ہوگا. اگر ہم یہ کام کریں گے تو ہم بہترین امت قرار پائیں گے, اور اگر ہم یہ کام نہ کریں گے تو اس معاشرے کو بربادی سے, ہلاکت سے کوئی نہیں بچا سکتا. اور یاد رکھیے یہ ضروری بھی ہے, ایک اس کی بڑی فضیلت ہے. دوسرا یہ آپ کا فرمانے علی شان ہے کہ جو شخص تم میں سے برائی کو دیکھے فَلْيُغَيِّرْهُ بِيَدِهِ, اسے اپنے ہاتھ سے روک دے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ, اور اگر اس کے اندر اتنی طاقت نہیں تو اپنی زبان سے روک دے. وَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِقَلْبِهِ, اور اگر اتنی استطاعت اور طاقت نہیں ہے تو وہ دل سے برا جانے. پھر فرمایا ذَلِكَ أَضْعَفُ الْإِيمَانِ, یہ کمزور ترین ایمان ہے کہ انسان برائی دیکھے اور اس کو منع بھی نہ کر سکے, دل میں کڑتا رہے. اور آج ہماری حالت یہ ہے, ہم برائی کو برائی سمجھنا چھوڑ چکے ہیں. مثال کے طور پہ ایک بات کرتا ہوں, آج ہمارے معاشرے کے اندر بہت سے نوجوان افراد داڑھی کٹواتے ہیں, شیو کرواتے ہیں. یہ صریحاً واضح اللہ تعالیٰ کی اور پیارے پیغمبر کی نافرمانی ہے. پیارے پیغمبر کا فرمان ہے داڑھی کو معاف کر دو. ہمارے بہت سے نوجوان وہ نہیں معاف کرتے, شیو کروا لیتے ہیں, اور اس چیز کو ہم برائی سمجھتے ہی نہیں ہیں, الا ما رحم ربی.
کوئی ہوگا خال خال معاشرے کے اندر جو اپنے بیٹے کو اپنے بھائی کو بٹھا کے سمجھائے پیار سے کہ یہ کام چھوڑ دو، داڑھی کو معاف کر دو۔ لباس ٹخنوں سے نیچے رکھنا یہ صریحاً پیارے پیغمبر کی نافرمانی ہے، اور ہمارے معاشرے کا یہ وتیرہ بن چکا ہے۔ خواتین کو حکم ہے وہ اپنے ٹخنے ڈھانپ کے رکھیں، جسم کو چھپائیں، ان کے ننگے ہوتے ہیں اور مردوں کے ڈھانپے ہوتے ہیں۔ اور بھی کئی ایسے چھوٹی چھوٹی خرابیاں ہیں جو ہیں دراصل بڑی لیکن معاشرے میں چھوٹی شمار ہوتی ہیں، ہم انہیں کچھ سمجھتے ہی نہیں۔ الغرض یہ بات لمبی نہ ہو جائے، میرا پیغام اور میسج یہ ہے، آپ سے یہ التماس ہے بحیثیت مسلمان، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ احکم الحاکمین کا پیغام، پیارے پیغمبر کا پیغام لوگوں تک پہنچائیں، عوام تک پہنچائیں، اور جہاں تک ہماری آواز پہنچ سکتی ہے اپنے حلقہ احباب میں، اپنی فیملی میں، دوست و احباب میں، یا کسی بھی انداز سے ہم اپنی آواز کو پہنچا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی بات پہنچا سکتے ہیں، ہمیں پہنچانی چاہیے، یہ ہماری ذمہ داری ہے، یہ ہمارا فرض ہے۔ اللہ احکم الحاکمین سے دعا ہے، اے باری تعالیٰ اپنی رحمت سے تو ہمیں دین حنیف کی اشاعت کے لیے، ترویج کے لیے، تبلیغ کے لیے ہمارا انتخاب فرما لے اور قبول فرما لے۔ اے اللہ ہمیں اس خیر امت میں شامل فرما دے جس کا تو نے اپنے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے، اور ہمیں نیکی کا حکم دینے اور برے سے منع کرنے والا بنا۔ اے پروردگار جتنے بھی اہل ایمان تیرے پاس آ چکے ہیں سب کی بخشش فرما، بیماروں کو شفا عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ علیہ نبی الکریم، جزاک اللہ۔